اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی تفسیر کے سلسلے میں اس سے پہلی نشست میں آپ حضرات اور خواتین تحفظ کے بارے میں سن رہے تھے، اور بات یہ ہو رہی تھی کہ تمام انبیاء علیہم السلام نے اللہ تعالی سے پناہ مانگی ہے۔ یہ تو صدا کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن پاک میں کیا ہے، اور اس کی کچھ آیات، کچھ واقعات اس سے پچھلی نشست میں آپ سے عرض کیے گئے تھے، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالی نے قرآن پاک میں یہ حکم دیا کہ وہ اللہ سے اس کی پناہ مانگتے رہیں، اور وہ اثرات اور وہ چیزیں جو ماحول اور معاشرے میں کفر کی وجہ سے پھیل جاتی ہیں، یا قلب مبارک کی لطافت جن چیزوں کو برداشت کرنے کی متحمل نہیں ہو سکتی، اور شیطان کوئی ایسی تجویز پیش کر سکتا تھا جو آپ کے اس عظیم معیار اور اس عظیم اور اس بلندتر مقام کے خلاف ہوتی، تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ فاستعیذ باللہ، اب ہمیشہ اور فوراً اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجیے۔ انبیاء علیہ السلام پر اعتماد اصل دین ہے، اور جتنا جتنا نبوت پر اعتماد بڑھتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی اتنا انسان کے ایمان اور انسان کے اخلاق میں مضبوطی اور اصلاح کی صورت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کی لطافت اتنی تھی، اور اتنا پاک، اتنا روشن، اتنا صاف دل تھا وہ، کہ ذرہ برابر کسی تقدر کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ نسائی کی روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، اور آپ فجر کی نماز میں سورہ روم کی تلاوت فرما رہے تھے کہ دوسری رکعت میں آپ کو رکوع کرنا پڑ گیا، اور بات یہ ہوئی کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے جلدی جلدی وضو کیا اور آپ کے پیچھے نماز شروع کر دی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے بعد ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، وہ وضو ٹھیک نہیں کرتے اور ان کی وجہ سے میری نماز میں گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ یعنی قلب مبارک اتنا لطیف تھا کہ آپ کے مقتدیوں میں خود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو بڑی عظمت اور بڑی رفعت کے مالک تھے، اس کے باوجود ان میں سے کسی شخص کا وضو کا اہتمام نہ کرنا، اس سے بھی قلب مبارک کو تکلیف پہنچتی تھی، یا یہ کہیے کہ قلب مبارک اس کا بھی متحمل نہیں تھا۔ تو اس لیے حکم ہوا کہ اگر شیطان آپ کے سامنے کوئی ایسی تجویز پیش کرے جو تجویز آپ کے شایان شان نہیں ہے، تو سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا گیا کہ فاستعیذ باللہ، آپ فوراً اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجیے۔ یہ شر اور عناد کفار مکہ سے حسد اور بغض کی صورت میں ظاہر ہوا، اور مدینہ منورہ میں یہودیوں نے یہ سارے کام کیے، اور حد یہاں تک پہنچی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو بھی کیا گیا، اور اس جادو کے توڑ کے لیے جیسے کہ آپ جانتے ہیں اللہ تعالی نے قرآن پاک کی 2 آخری صورتیں نازل فرمائیں، اور آپ کو اس تکلیف سے، اس دکھ اور الجھن سے اپنی پناہ عنایت فرمائی۔ محفوظتین یعنی وہ دونوں صورتیں جو اللہ کے پناہ کے لیے
بہت ہی کارآمد اور مفید چیزیں ہیں، ان میں اللہ تعالی نے دعا اور استعاذہ دونوں کو جمع فرما دیا، اور اسی لیے ان کی اس جامعیت کی شان کو محسوس کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، نسائی کی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ان سے کہا، ما سأل سائل بمثلہما، کسی دعا مانگنے والے نے ان دو صورتوں جیسی دعا نہیں مانگی، اور پھر ارشاد فرمایا کہ وَلَسْتَعَاذَ مُسْتَعِیذٌ بِمِثْلِہِمَا، اور کسی پناہ چاہنے والے نے ان دو صورتوں سے بہتر الفاظ میں اللہ تعالی سے پناہ کی درخواست نہیں کی۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو بھی یہی تعلیم دی گئی کہ انتقامی کارروائیوں سے اور مختلف وسوسے جو دماغ میں آتے ہیں، دل میں برے خیالات آتے ہیں اور برے اخلاق جو ہیں، ان سے اللہ کی پناہ مانگتے ہی رہیں، مبادا کہ شیطان کبھی گناہ کی راہ پر کسی انسان کو لے آئے اور معصیت اور نافرمانی کا سبق اسے پڑھائے۔ الفاظ قرآنی میں بظاہر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تخاطب ہے، مگر در حقیقت یہ تعلیم امت کے لیے ہے، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق تو اس کا کوئی احتمال ہی نہیں ہے کہ وہ شیطان کے کسی وسوسے پر عمل کریں، حتیٰ کہ یہ بھی احتمال نہیں ہے کہ شیاطین ان کے پاس آئیں۔ سورہ مومنون میں اللہ تعالی نے بظاہر یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمائی ہے، لیکن در حقیقت یہ امت کے لیے ہے، یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے ہے کہ جب بھی شیطان کا اثر محسوس ہو، سورہ مومنون کی یہ آیات پڑھنی چاہیے اور اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اس میں دیکھیے اللہ تعالی سے پناہ مانگنے کے لیے کیسے خوبصورت الفاظ ارشاد فرمائے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ، اور آپ یہ فرمایا کیجئے، امت کو یہ تلقین کیجئے کہ وہ یوں عرض کیا کریں کہ رب اعوذ بک، کہ پروردگار میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، من ہمزات الشیاطین، اس بات سے کہ شیطان وسوسوں میں مجھے مبتلا کر دے، واعوذ بک، اور اللہ میں اس بات کی بھی پناہ چاہتا ہوں کہ یحضرون، شیاطین میرے پاس آئیں، میرے رب میں تجھ سے اس بات کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس پناہ کو ڈھونڈنے کے سلسلے میں ہی اسی کی کڑی جو ایک جملہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ جس پر ہم بات کر رہے ہیں کہ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کا کوئی شخص آغاز کرے تو شیطان کے شر سے اور اس کی برائی کے اثرات سے نکل کے اللہ تعالی کی پناہ میں آ جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگی ہے یا جنہیں اللہ کی پناہ میں آپ نے خود دیا ہے، ان کی فہرست بہت طویل ہے۔ ان سب کو اگر دیکھا جائے تو احساس ہوتا ہے کہ اس امت کے لیے آپ کے قلب اطہر میں جو رافت اور رحمت کے جذبات موجود تھے، اس وجہ سے دین اور دنیا کا کوئی شعبہ ایسا نہیں چھوڑا جسے اللہ تعالی کی پناہ میں نہ دیکھیں۔ صحت ہے، عافیت ہے، علم ہے، اخلاقیات ہیں، معاش کے مسائل ہیں، زندگی ہے، موت ہے، ہر ایک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفظ کی دعا فرمائی اور ہمیں تلقین کی ہے کہ ہم بھی اسی طرح ان بھلائیوں کے حصول کے لیے اللہ تعالی کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے رکھیں اور اپنے دامن کو پھیلائے رکھیں، اور دکھ اور درد اور بزدلی اور قرض کا بوجھ، قبر کا عذاب، زندگی کی تنگی، موت کی سختی، حشر کی رسوائی، ان تمام شرور اور فتن سے پناہ کی دعائیں بھی مانگی ہیں تاکہ ہم ان سے محفوظ رہیں، دعا مانگنے کا ادب سیکھیں اور تا قیام قیامت امت کو ہر ایک فتنے سے نجات کی راہ سکھائی۔ یہ تمام تعوذات جو احادیث مبارکہ میں آئے ہیں،
دراصل قرآن کریم ہی کی آخری 2 سورتوں کی تفسیر ہے۔ انہیں 2 حصوں میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ پہلا حصہ تو وہ ہے جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص چیز یا کسی خاص حالت یا کسی خاص موقع پر اللہ تعالی سے پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی ہے، اور دوسرا حصہ وہ ہے جس میں استعاذہ کی بہت سی دعائیں قرآن کریم سے احادیث اور آثار صحابہ رضی اللہ عنہم سے لے کر جمع کر دی گئی ہیں، تاکہ جو بھی ان دعاؤں کو یاد کر لے اور پڑھنا چاہے اسے پوری طرح ان دعاؤں کا نفع پہنچے۔ آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن کن چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے، کن کن چیزوں سے اللہ کی پناہ کا مانگنا سکھایا، امت کو کتنے اچھے الفاظ تلقین فرمائے ہیں۔ یہ آپ سب تحفظ کی دعاؤں کو سنیے اور ہو سکے تو انہیں پڑھیے بھی۔ حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے اچھا طریقہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کا یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالی سے یوں عرض کرے اور یہ کہے کہ اللہم انت ربی، اے اللہ آپ میرے پروردگار ہیں، لا الہ الا انت، اللہ آپ کے علاوہ کوئی میرا مالک نہیں ہے، خلقتنی، اللہ آپ نے مجھے پیدا کیا ہے، وانا عبدک، اور اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، وانا علی عہدک، اور اللہ میں آپ کے ساتھ جو ایمان کا جو چیزیں میں نے وعدے میں کی ہیں، عہد کیا ہے، ووعدک، اور اللہ جس بندگی کا عہد میں نے کیا ہے، مستطاعت، میں اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں اللہ ان تمام معاہدوں کو پورا کروں۔ اور اب دیکھیے استعاذہ کے الفاظ کیا ارشاد فرمائے، کہا یوں عرض کرے کہ اعوذ بک من شر ما صنعت، اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں ان تمام شر اور برائی کے کاموں سے جو میں نے زندگی میں کیے ہیں، ابوء لک بنعمتک علیہ، اور اللہ میں اقرار کرتا ہوں زندگی میں وہ تمام انعامات میرے مالک جو تو نے مجھ پہ کیے ہیں، وہ ابوء لک بذنبی، اور اللہ میں اس کا بھی اقرار کرتا ہوں جو میں نے تیری نافرمانیاں کی ہیں، تو اے اللہ فاغفر لی، سو اس کو معاف کر دے، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، اور اللہ آپ کے علاوہ کوئی بھی معاف کرنے والا نہیں ہے، اس حقیقت کا بھی مجھے علم ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شداد جو شخص بھی ایمان اور یقین کے ساتھ دن کو استغفار کر لے اور شام ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے تو وہ جنتیوں میں سے ہوگا۔ مراد یہ تھی کہ اس کی توبہ اللہ ان پاک الفاظ کے ذریعے سے قبول فرما لیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ جو کوئی شخص اسے ایمان اور یقین کے ساتھ رات کو پڑھ لے اور صبح سے پہلے انتقال ہو جائے تو فرمایا وہ بھی جنت والوں میں سے ہوگا۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الدعوات میں اس حدیث کو نقل کیا۔ مختلف روایات میں مختلف الفاظ اس کے وارد ہوئے ہیں، مگر یہ جو الفاظ آپ کے سامنے ہیں یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ چاہیے کہ انسان اس کو یاد کر لے اور صبح شام اللہ کی پناہ ان الفاظ کے ذریعے مانگتا رہے۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ اگر یہ کام کر لے تو اہل جنت میں سے ہو جائے گا، تو اس کے کئی ایک مطالب محدثین نے لکھے ہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جب کوئی شخص کنٹینیوسلی یہ کرتا رہے گا، تسلسل کے ساتھ ان چیزوں کو پڑھتا رہے گا، تو پھر آہستہ آہستہ اس کی زندگی کی نہج خود ہی تبدیل ہوتی رہے گی یہاں تک کہ وہ اہل جنت میں سے ہو جائے گا۔ بعض محدثین کا خیال یہ ہے کہ ایسی تمام احادیث میں مراد یہ ہے کہ جو اللہ کے اپنے حقوق اس بندے کے ذمے رہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے معاف کر دے گا۔ البتہ لوگوں کے حقوق جسے حقوق العباد کہتے ہیں ان کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں سے معاف نہیں ہوں گے۔ اور بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ کا کرم اس انسان کے شامل حال ہو جائے گا، خدا کی توفیق
اسی وقت اس انسان کو ملے گی جب یہ اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کرے گا، تو آہستہ آہستہ یہ الفاظ بھی اللہ تعالیٰ اس تک پہنچا دیں گے۔ ایک اور دعا کو دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ انہیں کوئی دعا صبح شام مانگنے کے لیے سکھا دیں۔ ان کی خواہش تھی، ان کی تمنا تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پر بہت زیادہ اعتماد تھا اور بہت زیادہ محبت اور تعلق تھا، تو انہوں نے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیجئے جو میں صبح شام مانگا کروں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابوبکر صبح شام اور رات کو سونے سے پہلے جب تم بستر پر لیٹو تو اللہ سے یوں دعا مانگ لیا کرو۔ ابو داؤد میں یہ دعا آئی ہے، اور کتاب الادب میں انہوں نے اس روایت کا تذکرہ کیا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو سکھایا اور فرمایا کہ یوں کہا کرو، اللہم فاطر السماوات والارض، اے پروردگار جو آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، عالم الغیب والشہادہ، اے اللہ جو پوشیدہ اور کھلی ہوئی تمام باتوں کو جانتا ہے، رب کل شیء، اے پروردگار جو ہر چیز کا مالک ہے، وہ ملیکہ، اور ہر چیز کا پروردگار ہے اور مالک ہے، اشہد ان لا الہ الا انت، اللہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اعوذ بک من شر نفسی، اللہ میں اپنے نفس کے شر سے، و شر الشیطان، اور شیطان کے شر سے، و شرک ہی، اور اللہ کسی بھی کام میں جہاں شیطان کی شرکت ہو، ان تینوں چیزوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اپنے نفس کے شر سے بھی، شیطان کے شر سے بھی، اور شیطان کا اثر، شیطان کی شرکت کسی کام سے ہو، اس کام کے شر سے، ان تینوں چیزوں سے فرمایا کہ تم یوں کہا کرو کہ اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ دیکھیے کتنی اچھی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ انسان کا نفس وہ خود شیطانی کاموں کی دعوت دیتا ہے، انسان کا نفس خود بھی اسے گمراہ کرتا ہے۔ اس موقع پر یہ بات بھی خیال میں رہنی چاہیے کہ بعض لوگ زبان کے معاملے میں بے حد غیر محتاط ہوتے ہیں، اور ان کی زبان کے تبصروں سے دنیا اور تو کیا دین بھی محفوظ نہیں رہتا۔ اور بہت سے لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ یہ دیکھیے شیطان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اور خود شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ تو والعیاذ باللہ اس کا جواب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی حق تعالی شانہ کے ذمے اس چیز کو لگا دے، اور ایسی باتوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنے دین کے بارے میں کتنا غیر سنجیدہ ہے اور کتنی غیر سنجیدہ زندگی بسر کر رہا ہے، کہ آخرت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن اس کا سیدھا سادہ سا جواب یہ ہے کہ شیطان کے ساتھ بھی تو اس کا نفس ہے، اس کے اپنے نفس نے اسے گمراہ کیا، بالکل اسی طرح انسانوں کے نفوس انہیں گمراہ کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو یہ دعا سکھائی، اور آخر پہ فرمایا کہ یوں کہا کرو کہ اعوذ بک من شر نفسی، اللہ میں اپنے نفس کے شر سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، و شر الشیطان و شرک ہی، اور اللہ شیطان کے شر سے، اور جن کاموں میں کسی بھی کام میں اس کی شرکت ہو، اس کام سے بھی اللہ آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے کہیں تشریف لے جاتے تھے تو اب دیکھیے گھر میں سے نکلتے ہوئے بھی دعا اللہ سے مانگتے تھے، اور کن کن چیزوں سے پناہ مانگتے تھے، یہ بھی پناہ کا ایک انداز ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی یہ روایت صحیح سنن نسائی میں کتاب الاستعاذہ میں انہوں نے نقل کی ہے کہ آپ یہ فرماتے تھے کہ بسم اللہ رب اعوذ بک من ان اذل، اے پروردگار تیرے نام کے ساتھ میں اس گھر سے نکلنے کا، ان کاموں کا آغاز کر رہا ہوں، اور اللہ میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ ان اذلہ میں پھسل جاؤں، صحیح راستے سے ہٹ جاؤں، او اذلہ، اور اللہ اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں گمراہ ہو جاؤں، او ازلم،
اللہ اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں ظلم کروں، او اظلم، اور اللہ اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پہ کوئی ظلم کرے، او اجہلا، اللہ اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جہالت کے کام کروں، او یجہل علیہ، اور اللہ اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی جہالت سے پیش آئے۔ کتنی باتوں سے اس ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے پناہ مانگی ہے، اس چیز سے کہ میں کسی پر ظلم کروں یا کوئی مجھ پر ظلم کرے۔ انسان کو زندگی میں ہر لمحے ہر وقت یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں کسی ظلم کا مرتکب تو نہیں ہو رہا، یہ ظلم اندھیرا ہے، اور ظلم عربی میں ویسے بھی اندھیرے کو کہتے ہیں۔ یہ ظلم قبر میں اندھیرا بن جائے گا اور قبر تاریک ہو جائے گی، یہ ظلم قیامت کے دن اندھیرا بن جائے گا اور جگمگا رہی ہوگی جب زمین اللہ کے نور سے۔ یہ شخص اس وقت بھی ظلم کی وجہ سے ظلمتوں اور اندھیروں میں گھرا ہوا ہوگا۔ یہ ظلم کی سیاہی انسان کے ساتھ ساتھ چلتی جائے گی وہاں تک کہ اسے جہنم میں پہنچا کے دم لے گی۔ اس لیے کبھی بھی انسان کو ظلم کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے۔ لوگوں کو طعنے دینا، لوگوں کے عیوب چننا، لوگوں کے معائب پہ انہیں آر دلانا، تعیشات کی زندگی، حرام کا پیسہ، اور اپنے ہمسایوں کا خیال نہ کرنا، اپنے چھوٹوں پر شفقت نہ کرنا، اور جاہل کو تعلیم نہ دینا، یہ سب چیزیں ظلم کے زمرے میں شامل ہیں۔ اس سے اللہ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ جھوٹے الزام اور زبان کے غلط استعمال، یہ سب کی سب چیزیں قبر کو تاریک کرنے والی ہیں۔ زندگی میں بجلی کٹ جائے اور گھر میں تاریکی چھا جائے، بجلی چلی جائے، کتنی وحشت اور الجھن ہوتی ہے، اور جو شخص اپنی قبر کو تاریک کر رہا ہے اسے اس کا احساس نہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ گھر سے تو نکل رہا ہوں، مراد یہ تھی کہ پروردگار میں پناہ چاہتا ہوں کہ کوئی مجھ پر ظلم کرے، میں جہالت کے کام کروں یا میرے ساتھ کوئی جہالت کا رویہ اپنائے، خدایا ان سب چیزوں سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ جہالت علم کی دشمن ہے، اور جہالت علم کو رد کر دیتی ہے، اس لیے آدمی صاحب علم ہو اور جہالت کی حرکت کرے، یہ بھی گناہ کی اور برائی کی بات ہے۔ جہاں تک ہو سکے جہالت کے خلاف جہاد کرنا چاہیے، علم کو پھیلانا چاہیے، عام کرنا چاہیے، علم کے حاصل کرنے کے ذرائع اختیار کرنے چاہیے۔ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت، اچھی کتابوں کا مطالعہ، یہ سب کی سب چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو جہالت سے نکالتی۔ زندگی پر غور کرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے 24 گھنٹوں میں سے کتنا وقت خدا کے کسی نیک بندے کی صحبت میں گزارتے ہیں۔ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کتنا وقت مطالعے کو دیتے ہیں، کتنی ہم نے کتابیں پڑھی ہیں، کیا زندگی میں اتنی مصروفیت ہو گئی ہے اور اتنا وقت گر گیا ہے مختلف کاموں میں خاص کیے۔ حضرت عمران رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، ان سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد سے، حضرت عمران رضی اللہ عنہ اپنے والد کا، ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے والد حضرت حسین رضی اللہ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے کہا کہ تم دن رات میں کتنے خداؤں کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ 7 خداؤں کی عبادت کرتا ہوں، اور پھر انہوں نے اس کی تفصیل بتائی، جن میں سے 6 خدا تو زمین پہ علیہ باللہ بت تھے اور 1 آسمان۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ ان سارے خداؤں میں کس سے تمہیں سب سے زیادہ امید ہے، کس کا خوف سب سے زیادہ ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ آسمان والے سے سب سے زیادہ خوف، اور آسمان والا ہی ہے جس سے سب سے زیادہ امید ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں صرف تمہیں 2 جملے ایسے بتا دیتا ہوں جو تمہیں بہت نفع دیں گے، فائدہ ہوگا۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور عرض کیا کہ آپ نے مجھ سے ابھی وعدہ فرمایا تھا کہ 2 جملے آپ ارشاد فرمائیں گے، اس کی تلقین فرمائیے۔ تو
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چھوٹی چھوٹی باتیں انہیں سکھا دی. آپ دیکھیے کیسی چیزیں ہیں، اس میں بھی خدا کی پناہ ہے. آپ نے فرمایا کہ یوں اللہ سے دعا مانگا کرو کہ اللہم الہمنی رشدی، اے اللہ میرے مقدر کی صحیح راہ مجھے نصیب فرما، وَأَعِذْنِي مِن شَرِّ نَفْسِي، اور اللہ میرے نفس کی شرارت سے مجھے محفوظ رکھ. بس یہ دو جملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کیے کہ اللہم الہمنی رشدی، اللہ سے یہ دعا مانگا کرو کہ میرے پروردگار مجھے الہام فرما دے، میرے دل میں ڈال دے، میرے مقدر میں جو صحیح راہ ہے اللہ اس پہ چلاتا ہے. وَأَعِذْنِي مِن شَرِّ نَفْسِي، اور اللہ میرے نفس کا جو شر ہے اس سے خدا میں تیری پناہ مانگتا ہوں. انسان کو جتنی چیزیں گمراہ کرتی ہیں اور جتنی چیزیں انسان کو خرابی کی طرف لے جاتی ہیں، ان تمام چیزوں میں سب سے بڑا دشمن شیطان کے ساتھ ساتھ انسان کا اپنا نفس بھی ہے. اس کی شرارتوں سے بھی اللہ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے. حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دو شخص آپس میں لڑ رہے تھے اور ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک آدمی دوسرے کو برا بھلا کہہ رہا تھا اور اس کا چہرہ غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ایک ایسا جملہ معلوم ہے کہ جو اسے پڑھ لے تو اس کا غصہ جاتا رہے گا. اور پھر فرمایا کہ وہ جملہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے. یہ ہے غصے کا علاج کہ انسان کو جب غصہ آئے تو چاہیے کہ بار بار اس جملے کو پڑھتا رہے. انسان کو چاہیے کہ جب جس شخص کو زیادہ غصہ آتا ہو اپنے بیٹھنے کی جگہ، اپنے ٹیبل پہ، اپنے گھر میں کہیں بھی اس کو لکھ کے لگا لے تاکہ جب بھی غصہ آئے اور نگاہ پڑے اس جملے کو بار بار پڑھنا چاہیے. لوگوں نے وہ جو صاحب جھگڑ رہے تھے ان کی توجہ دلائی کہ سنو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں. تو اس نے جواب دیا کہ میں پاگل نہیں ہوں. تو مراد اس شخص کی غالباً یہ تھی کہ میرا غصہ صحیح ہے، میں پاگل تو نہیں ہوں کہ یہ جملہ دہراؤں اور میرا غصہ اتر جائے. غصہ اگر غلط ہو تو اترے، میں تو صحیح کام کر رہا ہوں. اور اس حدیث پہ یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایسے بولنا یہ یقیناً بے ادبی تھی. اسی لیے محدثین کا خیال یہ ہے کہ یہ شخص یا تو کوئی منافق تھا اور یا پھر وہ دیہاتی گنوار ہوگا. مشکات کے حاشیے میں یہ بات محدثین کی نقل کی گئی ہے کہ اس شخص میں منافقت کی علامت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ انسان اس بے ادبی اور گستاخی سے بولا. اب بھی ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے تو ہمارے ذہن میں بھی ہوتا ہے کہ آپ نے اس کام سے، اس چیز سے منع کیا ہے، تو پھر ان کاموں کا ارتکاب کیسے کیا جاتا ہے، کیوں کیا جاتا ہے. کہیں یہ ایسے تو نہیں ہے کہ منافقت کا کوئی حصہ خود ہماری شخصیت میں پرورش پا رہا. حضرت شکل ابن حمید رضی اللہ عنہ کی روایت نسائی میں آئی ہے کہ انہوں نے کہا میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے ایسی کوئی دعا سکھا دیں جن کے ذریعے میں اللہ سے پناہ اور حفاظت کی دعا مانگا کروں. تو آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا دعا تلقین فرمائی، کیا ارشاد فرمایا. حضرت شکل رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ اپنے دست مبارک میں تھام دیا. یہ محبت کا انداز تھا، یہ تعلق اور اس کا اظہار تھا تاکہ وہ بالکل اجنبیت محسوس نہ کریں اور انہیں بھی اندازہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی طرف کتنا التفات ہے. تو وہ کہتے ہیں میرا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک میں تھام لیا اور فرمایا کہ یوں دعا مانگا کرو اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی، کہ اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اپنے کانوں کے شر سے. کانوں کا بھی شر ہے، شر کی باتیں سننا، شر کے کاموں کے مشوروں میں شریک ہونا، جھوٹ کا سننا سب سے بڑا عیب ہے کانوں کا.
کبھی کبھی انسان جھوٹ نہ سنے. جھوٹ کا سننا بھی گناہ ہے، بولنا تو گناہ ہے ہی ہے، اور غالباً اس سے بھی بدتر یہ گناہ ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے متعلق فرمایا کہ سماعون للکذب، یہ لوگ جھوٹ سننے میں انتہائی بدتر لوگ ہیں، سخت جھوٹ سننے والے، بہت زیادہ جھوٹ میں دلچسپی، انٹرسٹ کا اظہار کرتے ہیں، انٹرسٹ لیتے ہیں. یہ یہی چیزیں کہ بتایا گیا ہے کہ سماعت کا شر، اور سماعت کا شر یہ ہے کہ انسان جھوٹ کو سن. نگاہ کا شر یہ بھی ہے کہ انسان اپنے اوپر ایسی نظر کرے کہ میں بہت اچھا ہوں. یہ نگاہ کا شر ہے، اور نگاہ کا اس سے بدتر شر ہمارے علم میں نہیں ہے. سب سے بدترین نگاہ یہ ہے کہ کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھے، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، یہ سب شر ہیں نگاہ کے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تلقین فرمائی دعا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ یوں کہا کرو اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی، اور اللہ اس سے پناہ مانگتا ہوں زبان کے شر سے، ومن شر قلبی، اور اللہ دل کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. دل کن کن خیالات میں الجھا رہتا ہے، دل میں کیا کیا چیزیں اور وساوس آتے ہیں. اور پھر آخر پہ ارشاد فرمایا کہ من شر منی، اور اللہ یہ جنسی خواہشات جو ہیں اس سے جو شرارت پیدا ہوتی ہے، خدا میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے. زندگی کے حقائق پر غور کرنا چاہیے، اور زندگی خوابوں کی بجائے حقیقت کی دنیا میں بسر کرنی چاہیے. جس طرح کھانا ہے، پینا ہے، یہ ضروریات زندگی میں سے ہیں، بالکل اسی طرح جنس اور اس کے تقاضے یہ بھی انسانی ضروریات زندگی میں سے ہیں. ان میں بھی ایسے ہی شر پیدا ہو جاتا ہے. جس طرح کھانے اور پینے میں جب انسان کے لیے ان خواہشات کا، بھوک اور پیاس کا غلبہ ہو، تو پھر وہاں بھی شر کی کیفیت بننی شروع ہو جاتی ہے. بالکل اسی طرح یہاں بھی یہی حال ہے. تو اس لیے اللہ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکات کی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جو گناہ کرتا ہے وہ اس کے ذمے پڑتا ہے، سوائے ان گناہوں کے جو جنس کی وجہ سے کیے جاتے ہیں. اگر کوئی مرد یا عورت، لڑکا یا لڑکی کوئی گناہ کرے گا اس وجہ سے، جنس کی وجہ سے، اور اس میں اس کے والدین کا حصہ ہوگا کہ انہوں نے اس کی شادی نہیں کی، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے والدین بھی اس کے اس گناہ میں شریک ہوں گے کہ کیوں انہوں نے اپنے بچے کی صحیح تربیت نہیں کی، کیوں بر وقت اس کی شادی نہیں کی، کیوں ان لوگوں ان لڑکوں اور لڑکیوں کو ایسا ماحول فراہم کرنے میں مدد دی جس ماحول میں گناہ ہوتے ہیں، کیوں آخر انہوں نے اپنی اولاد کے لیے اچھی تربیت کے ذرائع متعین نہیں کیے. اس میں والدین بھی شریک اس گناہ میں، اور اولاد تو شریک ہے ہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو ہم نے جو آپ سے عرض کیا مشکات شریف کے حوالے سے، یہی بتلایا کہ ان ساری چیزوں کا خیال اور احساس رکھنا چاہیے انسان کو، خوابوں کی بجائے حقیقت کی دنیا میں رہنا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت نسائی میں آئی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے یوں مانگا کرتے تھے، پناہ مانگتے تھے، اور فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الجوع، اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں بھوک سے، فاقے سے، فإنہ بئس الضجیع، اللہ یہ بڑی تکلیف دہ رات گزارنے والا ساتھی ہے. مراد یہ ہے کہ خدایا میں بھوک سے تیری پناہ چاہتا ہوں، کیونکہ بھوک جب لگتی ہے انسان کو بھوک ستاتی ہے، راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں اور چین حرام ہو جاتا ہے. تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ میں بھوک سے تیری پناہ چاہتا ہوں، فإنہ بئس الضجیع، اللہ یہ بہت ہی برا تکلیف دہ رات کا ساتھی ہے. وأعوذ بک من الخیانہ، اور اللہ خیانت سے تیری پناہ مانگتا ہوں، فإنہا بئست البطانہ، اور اللہ یہ بہت ہی بری ہمراز ہے، یعنی ہر وقت ساتھ رہنے والی عادت ہے،
اگر خیانت کی عادت پڑ گئی تو بھی بربادی ہے، اور بھوک اور فقر و فاقہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو اگر چمٹ گئیں تو بڑی ہی تکلیف کے ساتھ زندگی کی رہنمائی کریں گی. اس لیے دوسری طرف آپ دیکھیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کھانا کھلانا اس کو نیکی کے اعلیٰ ترین اعمال میں سے ارشاد فرمایا ہے. بہت ہی اس کی تعریف آئی ہے کتاب و سنت میں. وجہ اس کی یہی ہے کہ جب آدمی بھوک لگ جاتی ہے اور بھوکا ہوتا ہے تو پھر وہ بہت سے گناہوں کے کام کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول نہج البلاغہ میں نقل کیا گیا کہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ دو آدمیوں سے ہمیشہ بچو. شریف آدمی جب وہ بھوکا ہو جائے اور کمینہ آدمی جب اس کا پیٹ بھر جائے. اسی وجہ سے کہ جب آدمی شریف ہو اور اسے بھوک ستائے تو اس کی ذہانت پھر ایسے کاموں کی طرف رہنمائی کرتی ہے جس سے معاشرہ ہلاک ہو جاتا ہے، تباہی اور فساد پھیلتا ہے. اس لیے شریف آدمی اس کے ذرائع معاش کا بندوبست کرنا چاہیے کہ کہیں وہ اپنی ذہانت کو کسی ایسے کام میں نہ استعمال کرنے لگے جس کی وجہ سے بعد میں ساری سوسائٹی کو اس سے تکلیف پہنچے. اور اسی طرح جس آدمی میں کمینگی ہو اور ایسی چیزیں ہوں نہ پیسہ اس کے حوالے نہیں کر دینا چاہیے کہ اس کی لگام رکھی جائے اور جب تک اس کے اخلاقیات اور یہ چیزیں درست نہ ہو جائیں پیسے کے متعلق اس آدمی کو سہولت نہ ملے. ورنہ کمینے آدمی کا بقول حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جب پیٹ بھر جائے گا تو وہ پیسے کو خدا کی نافرمانی میں استعمال کرے گا، وہ پیسے کو اللہ کی معصیت میں استعمال کرے گا. وہ اس پیسے کے ذریعے لوگوں کا جینا دوبھر بھی کر سکتا ہے. اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کے متعلق کہا کہ اس سے بچنا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک غلام مانگنے کے لیے حاضر ہوں. ترمذی میں اس روایت میں یہ سمجھ لیجئے کہ دو طرح کی چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کو تلقین فرمائی. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا تھی اور ان سے اتنا تعلق تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حدیث کی کتابوں میں آیا ہے کہ جب وہ حاضر ہوتی تھیں آپ کے گھر میں تو آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کا ماتھا چومتے تھے اور انہیں اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے اور بڑی محبت سے فرماتے تھے کہ بِضْعَةٌ تم منی، یہ تو میرے جسم کا ٹکڑا ہے یہ فاطمہ. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں جب خود تشریف لے جاتے تھے تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ہی کرتی تھیں، سر اور مبارک چومتی تھیں اور اپنی جگہ پہ تشریف فرما ہونے کے لیے درخواست کرتی تھی. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں. حدیث تو بہت طویل ہے، اس کا جو حصہ اس وقت عرض کرنا مقصود ہے وہ دو روایات ہیں. ایک روایت میں تو یہ آیا ترمذی کی روایت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ گھر کے کام کاج کے لیے کوئی نوکر کوئی خادم رکھ دیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے یہ دعا کرتی رہا کرو اور یہ کہا کرو کہ اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. اس دعا کو غور سے سنیے اور اس لیے بھی کہ باپ اپنی بیٹی سے زیادہ کس کو اچھی چیز سکھا سکتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح اللہ کے محبوب تھے اور ان کی ہستی میں ایک پہلو باپ ہونے کا بھی تو تھا. تو انہوں نے اپنی بیٹی کو کیسی عجیب دعا سکھائی، کیسی اچھی اور عمدہ دعا تلقین فرمائی. ارشاد فرمایا اپنی بیٹی سے کہ فاطمہ یوں اللہ سے کہا کرو کہ اللہم رب السماوات السبع، اے اللہ جو ساتوں آسمانوں کا پروردگار ہے، رب العرش العظیم اور عرش جیسی بڑی چیز کا پروردگار ہے. ربنا و رب کل شیء، ہمارے پروردگار اور ہر چیز کے رب. منزل التورات والانجیل، تورات اور انجیل کو نازل کرنے والے، بالقرآن اور اللہ جس نے قرآن کو نازل کیا ہے. خالق الحب والنوى،
اللہ جو گٹھلی اور جو بیج سے پودے کو نکال لیتا ہے. اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیتہ، اے میرے پروردگار میں آپ کی پناہ مانگتی ہوں ہر اس چیز کے شر سے، انت آخذ بناصیتہ، جس چیز پر آپ کا بس چلتا ہے، اور اللہ جس چیز پہ آپ کا قبضہ. کیسا عمدہ جملہ ہے. یہ سب دعاؤں میں تعوذ آیا ہے کہ پناہ مانگتی رہیں، پناہ مانگتے رہو اللہ سے. تو کون سی ایسی چیز ہے دنیا میں، کائنات میں، جو اللہ کے قبضہ قدرت سے باہر ہو؟ کوئی بھی چیز ایسی نہیں. تو ارشاد فرمایا کہ یوں کہو کہ اعوذ بک من شر کل شیء، اللہ ہر اس چیز کے شر سے میں تیری پناہ مانگتی ہوں، انت آخذ بناصیتہ، جس کی پیشانی خدایا تیرے ہاتھ میں ہے، جس کا تو مالک ہے. انت الاول فلیس قبلک شیء. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں ارشاد فرمائی ہیں، غالباً یہ سب سے مشکل حصہ ہے، سب سے مشکل دعا یہ ہے جس کا سمجھنا آج حد دشوار ہے. بس یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے بتا دیا. اسی لیے اتنے عظیم الفاظ ہیں جو آپ نے اپنی بیٹی کو سکھائے ہیں کہ چاہیے ہر آدمی اس طرح پڑھے. فرمایا کہ یوں کہا کرو انت الاول فلیس قبلک شیء، اللہ آپ سب سے پہلے ہیں اور آپ سے پہلے کوئی نہیں. وانت الآخر فلیس بعدک شیء، اور اللہ آپ سب سے آخر پہ ہیں اور آپ کے بعد کوئی چیز نہیں ہے. وانت الظاہر، اور اللہ آپ ظاہر ہیں. فلیس فوقک شیء، اور اللہ آپ سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. وانت الباطن، اور اللہ آپ باطن ہیں. فلیس دونک شیء، تیرے علاوہ کوئی چیز اس کائنات میں نہیں. ان الفاظ کی تشریح بس ایسے ہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو صاحبزادی کو دعا سکھائی اور فرمایا پھر یہ کہا کرو اقض عنی الدین، اللہ میرے قرض کو ادا فرما دے. واغننی من الفقر، اور اللہ مجھے فقر و فاقہ سے بے نیاز کر دے، خدا فقر سے میری جان چھڑا دے. یہ ہستے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تلقین فرمائی تھی. ترمذی کی روایت میں تو یہ آیا، اور بخاری کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممکن ہے دونوں روایات صحیح ہیں، دونوں ہی چیزیں سکھائی ہوں گی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس واقعے کا ذکر کیا ہے، اور اس کے آخر پہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ میں تمہیں الا ادلکما، میں تم دونوں کو یعنی علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہما دونوں کے متعلق فرمایا کہ میں تم دونوں کو ایسی چیز سکھا دوں خیر لکما من خادمکما، جو تم دونوں کے لیے نوکر سے بھی اچھی ہو. تو انہوں نے عرض کیا ضرور. تو آپ نے فرمایا رات کو سونے سے پہلے کہ تم لوگ بستر پہ لیٹ جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. آپ نے فرمایا یہ تمہارے لیے نوکر سے اچھی چیز ہے جو تمہیں بتا رہا ہوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ سنا اور اتنی پابندی سے پڑھتے رہے، اتنی پابندی سے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے جب یہ بات یہ حدیث لوگوں کے سامنے بیان کی تو کسی نے کہا کہ امیر المومنین آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. اس نے کہا ولیلۃ صفین، اور جب صفین کی جنگ ہوئی تھی اس رات کو بھی آپ نے پڑھا تھا. وہ تو ساری رات لشکر لڑتے رہے تھے آپس میں اور آپ کھڑے رہے تھے. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا بالکل میں اس رات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو نہیں بھولا تھا. ہاں اس مرتبہ یہ ہوا تھا کہ رات کو پڑھنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی تھی، مگر یہ کہ پڑھا میں نے اس رات بھی تھا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو پلے باندھ لیا اور مسلسل جتنے دن زندگی کے باقی رہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تلقین کے مطابق رات کو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتی رہیں. اس حدیث پہ بہت اچھی بات حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کی شرح فتح الباری میں لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ تمہارے لیے نوکر سے یہ چیز اچھی ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ تم لوگوں کو نوکر کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی زندگی میں.
بس اپنے ہاتھوں سے کام کرتے ہوئے اپنے پاؤں پہ چلتے چلتے دنیا سے چلے جاؤ گے، تمہیں کسی کی خدمت کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ یہ اتنی اچھی چیز ہے۔ نوکر تو اس لیے ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی قوتیں کم ہو جاتی ہیں، کام کبھی بڑھ جاتے ہیں، اپنے اپنے پیشوں کی نوعیت ہوتی ہے، تو ہیلپرز کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ذاتی زندگی میں انسان ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں اب کسی ہیلپر کے بغیر اپنے کام انجام دوں، کھانا میں خود کھا لیا کروں، پینا ہے تو خود پی لیا کروں، کپڑے پہننے ہیں اس کے لیے خود اپنا چوائس اور اپنا بندوبست کروں۔ کون ایسا شخص ہوگا جو یہ چاہے گا کہ محتاجی کی زندگی بسر کرے اور کسی کا محتاج ہو جائے؟ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخری وقت تک اس کے ہاتھ پاؤں کو سلامت رکھے۔ تو دیکھیے کتنی اچھی بات تلقین فرمایا کہ یہ تمہارے لیے نوکر سے بہتر ہے، یعنی نوکروں کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی اور اپنے ہاتھوں سے کام کرتے ہوئے اپنے پاؤں سے چلتی ہوئی دنیا سے چلی جاؤ گی۔ اس لیے یہ حدیث ایسی ہے کہ اس پہ عمل کرنا چاہیے، اور یہ جو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو، اس پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، وہ کہتے ہیں ترمذی کی روایت میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کثرت سے اللہ سے یہ دعا مانگتے تھے، بار بار یہ دعا مانگتے تھے اللہ سے، اور یوں عرض کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم، اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں دکھ سے۔ دکھ ایسی شدید چیز ہے، یہ غم ایسی شدید چیز ہے کہ انسان کے حواس معطل ہو جاتے ہیں، کام سے نکل جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے مسلمان انسان کو چاہیے، حتیٰ کہ اگر انسان ہے تو انسان کو چاہیے کہ اپنی ذات سے کسی کو دکھ نہ دے۔ یہ کوشش کرنا کہ مجھ سے لوگوں کو راحت پہنچے اور آرام پہنچے تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن یہ کرتا ہی کون ہے؟ اس سے کم درجے کی بات پہ ہی راضی رہنا چاہیے کہ مجھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، بس زندگی بھر اس چیز کا احساس کرنا چاہیے کہ میرے قول سے میرے عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی سنتوں کی لوگ تلقین کرتے ہیں، فلاں اس سنت پہ عمل نہیں کرتا، فلاں اس پہ عمل نہیں کرتا، اور ان کو خیال نہیں ہوتا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے رات کو اٹھتے تھے رویدن، تو بہت ہلکے ہلکے آہستہ آہستہ چلتے تھے کہ کہیں عائشہ کی آنکھ نہ کھل جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ ایسا سلوک اور رویہ تھا کہ کہیں ان کی نیند خراب نہ ہو جائے، کہیں ان کی آنکھ نہ کھل جائے۔ تو وہ لوگ اپنے رویے پر غور کریں جو گھر میں داخل بعد میں ہوتے ہیں، اور چیخو پکار اور دھاڑ گلی محلے سے شروع ہو جاتی ہے، اور بچے سہم جاتے ہیں، اور خواتین آپس میں باتیں کرنے لگتی ہیں کہ لو بھائی اب فلاں صاحب آ گئے، یہ صاحب آ گئے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ایسا تو نہیں تھا، وہ تو اپنے گھر والوں کا اتنا خیال کرتے تھے کہ کسی کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رات کو کبھی دیر تک وہ اپنے کاموں میں مصروف رہتے تھے، مشورہ کرتے تھے میرے والد سے، یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے، اور پھر جب گھر تشریف لاتے تھے تو اتنی آہستہ آواز سے سلام کرتے تھے کہ ہم میں سے اگر کوئی جاگ رہا ہو تو وہ جواب دے دے، اور سو رہا ہو تو اس کی نیند خراب نہ۔ یہ اخلاق تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ان کو سوچنا چاہیے جو آدھی آدھی رات کو گھر لوٹتے ہیں اور پھر دروازے بجانا اور گھنٹیاں بجانا اور سارے گھر کی نیند کو خراب کرنا، سنت کا اتباع بھی کہاں ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ان کی ساری تعلیمات میں آپ دیکھیے لوگوں کو دکھ نہ دینا، اس کا خاص اہتمام فرمایا کہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، تم سے کسی کو دکھ نہیں پہنچنا چاہیے، اسی لیے یہاں پناہ مانگی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کثرت سے یہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم، اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں دکھ سے، والحزن اور اللہ غم سے، والعجز اور اللہ بے بسی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ بے بس ہو جاتا ہے آدمی، جسے کہتے ہیں کارنر کر دیا کسی انسان کو، فخر سے کہتے ہیں میں نے کسی شخص کو کارنر پہ لگا دیا،
اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی ذات کہنے والے کو بھی کارنر پہ لگا سکتی ہے. خدا اس سے زیادہ اس پہ قدرت رکھتا ہے جتنا بھی کسی اور کے بارے میں آج فخر سے کہہ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے اور فرمایا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ یوں عرض کرتے تھے بارگاہ الہی میں کہ والکسل، اور اللہ سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، والبخل، اور اللہ بخل سے تیری پناہ مانگتا ہوں، وغلاء الدین، اور اللہ اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر قرض کا غلبہ ہو جائے، اور اللہ وغلبۃ الرجال، اور اللہ اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ لوگوں کا خوف میرے دل میں بیٹھ جائے. جب آدمی خوف کو، اللہ کے علاوہ کسی چیز کے خوف کو اپنے دل میں پناہ دے لیتا ہے تو وہ بدترین چیز بن جاتی ہے. اسی لیے بچوں کو ڈرانے سے منع کیا گیا. یہ جو ڈراتی ہیں خواتین گھروں میں، کسی کو چوہے سے، کسی کو بلی سے، اور کسی کو شیر سے، اور فخر سے بیان کرتے ہیں کہ ہمارے جو ابا حضور تھے ان کا تو نام لے لے کے مائیں اپنے بچوں کو ڈراتی تھیں. یہ کون سی فخر کی باتیں؟ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جس نے کسی شخص کو ڈرایا، اللہ کا حق بنتا ہے کہ اسے بھی قیامت کے دن جہنم کی آگ سے ڈرائے. تو جہنم کی آگ، اس سے ڈرانا کوئی چھوٹی سی بات ہے؟ چاہے پھینکیں نا، مگر جہنم کی آگ دکھائی دیں، اس سے ڈرا دیں، یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے. شریف آدمی کو جیل نہ بھیجیے مگر اسے تھانے میں بلا کر بٹھا لیجیے، کیا اس بیچارے کے لیے یہ چھوٹی بات ہے؟ بہت بڑی بات ہے. اسی طرح بچوں کو ڈرانا، مختلف چیزوں کے نام لے لے کے ڈرانا، اور اسی طرح بچے جو آپس میں ایک دوسرے کو ڈراتے ہیں اس سے نہ روکنا. اور اس سے بدتر چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا، کتنا خوبصورت چہرہ دیا ہے اور اس پہ بھالو جیسے لباس پہن لینا، اور اس پہ ایسے 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 چہرے لگا لینا جو جس کو دیکھ کے لوگ ڈریں. یہ سب کی سب چیزیں کم سے کم کسی مسلمان کا اخلاق اور کردار نہیں ہے، اور کسی کی بھی ہوا کرے. اور کم سے کم کوئی شخص ایسی حرکتیں نہیں کر سکتا، وہ شخص جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے. تو انہوں نے منع کیا ہے اس چیز سے کہ لوگوں کو خوف مت ایسی چیزوں کا دلاؤ. تو دیکھیے پناہ مانگی ہے اور کہا اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، وغلاء الدین، قرض کا غلبہ مجھ پر ہو جائے. اللہ اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ لوگوں کا خوف مجھ پر چھا جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بات عمل الیوم واللیلہ میں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے کہ وہ فرماتی تھیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوا چلتی تھی، آندھی آتی تھی، تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے. دیکھیے اس میں بھی خدا کی پناہ مانگی ہے. زندگی کا کون سا موڑ اور کون سی جگہ ایسی ہے جہاں ہمیں اللہ کی پناہ درکار نہیں ہے، جہاں ہم عاجز نہیں ہیں اور خدا مالک نہیں ہے. ہوا جب چلتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کرتے تھے، اللہم انی اسألک خیرہا، اللہ اس ہوا کی، وخیر ما فیہا، اور اس ہوا میں جو بھلائی ہے، وخیر ما ارسلت بہ، اور جس ہوا میں جو بھلائی ہے، جو برکتیں آئی ہیں، یا اس میں جو اللہ کے فرشتے ہیں ان کا فیض اور ان کا اثر مجھ تک پہنچے، یا اس کے ذریعے سے جو شاداب اور جو سرسبز علاقہ ہو رہے ہیں، خدا ان سب میں میرا حصہ بھی کر دیجیے. اور پھر فرمایا وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا، اور اللہ میں پناہ چاہتا ہوں اس ہوا کی شر سے، وَشَرِّ مَا فِيهَا، اور اللہ اس ہوا میں اگر کوئی شر ہے اس سے، وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، اور اللہ اس ہوا کو جس خرابی کے لیے بھیجا گیا اس سے پناہ چاہتا ہوں. ممکن ہے کہ اس ہوا میں جراثیم ہوں، یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ہوا کسی بیماری کا پیش خیمہ بن جائے، یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ہوا خراب ہو اور انسان کے سانس کے نظام میں کوئی تکلیف پیدا کر دے. یہ پولوشن اور یہ ساری چیزیں جو ہواؤں کے اور موسم کے اثرات، دیکھیے ان سب چیزوں کے لیے کیسی اچھی دعا ارشاد فرمائی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، اللہ میں اس ہوا کے شر سے اور اس میں جو برائی ہے اس کے شر سے، اور جس خرابی کے لیے خدایا یہ بھیجی گئی ہے، ہوا کے ذریعے اللہ کا عذاب بھی تو آتا ہے.
ہوا کے ذریعے بجلی کے تار بھی تو ٹوٹ جاتے ہیں اور انسانوں کی جانیں ختم ہو جاتی ہیں، اور ہوا کے ذریعے جھونپڑیاں بھی تو اڑ جاتی ہیں، اور ہوا کے ذریعے بڑے بڑے مینار گر جاتے ہیں اور انسان ہلاک ہو جاتے ہیں۔ سب چیزوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خدا میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور یہاں تک کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نیا کپڑا پہنتے تھے، نیا لباس پہنتے تھے، تو یوں اللہ تعالی سے عرض کرتے تھے اللہم لک الحمد کما کسوتنی ہے، اللہ آپ کے لیے ساری کی ساری تعریفیں ہیں، آپ نے خدایا یہ لباس مجھے عطا فرمایا، اسألک خیرہ و خیر ما صنع لہ، اللہ میں اس لباس کی بھی تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں، اور خدایا اس لباس یہ جس مقصد کے لیے بنایا گیا خدایا وہ مقصد بھی پورا کر دے۔ اس لیے پہنا گیا ہے کہ گرمی سے حفاظت ہو، اس لیے پہنا گیا ہے کہ سردی سے حفاظت ہو، جس چیز کے لیے خدایا یہ پہنا گیا ہے خدایا وہ مقصد پورا ہو جائے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهِ وَشَرِّ مَا، مانگتا ہوں اس لباس کے شر سے۔ لباس کا شر یہ ہے، بہت سی شرور ہیں، یہ شر کیا تھوڑا ہے کہ لباس پہن کے انسان اکڑ ٹوٹنے والی، حالانکہ کفن ان ساری کریز ان سب چیزوں کو سیدھا کر دیتا ہے۔ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ، اللہ اس سے بھی پناہ چاہتا ہوں کہ یہ مقصد پورا نہ ہو۔ مقصد تو یہ تھا کہ سردی سے حفاظت ہو جائے، اور معلوم ہوا کہ سارا گرم لباس پہننے کے باوجود سردی لگ رہی ہے، کپ کپی تاری ہے اور بخار ہو گیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لباس پہنتے تھے، اس میں بھی اللہ سے پناہ مانگتے تھے کہ کوئی ایسا حصہ اس میں شر کا نہ آ جائے، اور خیر اس میں بھی طلب فرماتے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور متعدد دعائیں بھی ابھی باقی ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ نشست میں آپ سے عرض کر دیں گے۔